چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ تو آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ تو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ اور ہمیشہ ہمیں قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی آگے بڑھتے ہیں، اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنی سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 40 اور 41، جی ہاں 40ویں اور 41ویں آیت، دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، جی ہاں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور پڑھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں، ایک آواز کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ایک وقت آئے گا آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلہم سلہم ایہم، ایہم اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں ایہم، ایہو نہیں پڑھنا، ایہم ایہم ایہم، ایہم جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعض بچے پڑھتے ہیں ایاک، بعض بڑے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نہیں پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح ایہم ایہم سلہم ایہم سلہم ایہم بذالک 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 زعیم 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 سلہم ایہم بذالک زعیم۔ سلہم ایہم بذالک زعیم۔ گڈ، آئیے اب اس کے قواعد بھی سمجھتے ہیں۔ سل، سین کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ اچھا سین کا مخرج ہے زبان کی باریک نوک، بالکل باریک نوک، سرا نہیں، زبان کی بالکل باریک نوک۔
اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے زا سین صاد یہ ان کا مخرج ہے. ان کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں. اصلۃ اللسان یعنی زبان کی بالکل باریک نوک سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں؟ زا سین صاد یاد رکھنا ہے آپ نے. اور ان کو اس لیے حروف اصلیہ کہتے ہیں اور صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں. سل ہم سین کو لام سے ملائیں گے, لام کو ہلائیں گے نہیں. ہم ہا کا مخرج حلق کے نیچے والے حصے سے یہ ہا ادا ہوتا ہے. ہا کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا نیچے والا حصہ, حلق کا نیچے والا حصہ, ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے اور میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں جب میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں ادغام شفیع, اخفاء شفیع, اظہار شفیع. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہوتا ہے اظہار شفوی. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے ادغام شفوی غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفیع غنہ کریں گے. اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با ان 2 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی, غنہ نہیں کریں گے. سلہم سلہم ایہم, ایہم. یہاں حمزہ کو یا سے ملانا ہے مگر یا کے اندر ج کی آواز, ایہم نہیں, ایہم. یا مشدد ہوگا مگر یا رہے گا نا, یا جب پڑھ رہے ہیں تو یا ہی رہے گا, وہ یا تو نہیں بنے گا نا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ ایہم, ایہم. حمزہ کو یا سے ملانا, یا مشدد ذرا رک کر ادا کرنا ہے اور یا میں یا کی آواز نہیں آنی چاہیے. ہم پھر میم ساکن کے بعد دیکھیں با آ گیا. اب قاعدہ تبدیل ہو گیا. میم ساکن میں با آ جائے تو ہوتا ہے فائے شفوی. کیا ہوتا ہے؟ فائے شفوی. تو یہاں غنہ کریں گے, فائے شفوی میں غنہ کرتے ہیں. اور ادغام شفیع آ جائے میم ساکن کے بعد دوسری میم تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں مگر یہاں وہ قاعدہ نظر نہیں آ رہا. وہ قاعدہ یعنی آگے کہیں آئے گا. تو یہاں صرف اخفاء شفیع آ گیا ہے, اظہار شفیع ہے, پھر آگے بھی اظہار شفیع ہے, پھر اظہار شفیع ہے, پھر اظہار شفیع ہے. تو جہاں اظہار شفوی ہو وہاں غنہ نہیں کرتے, اخفاء شفوی ہو تو ایک الف کا غنہ کرتے ہیں. بذالک میں با کے نیچے زیر ہے, با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. با کے نیچے زیر حرکت کو نہیں کھینچیں گے. ذال کھڑا زبر ذا, ذال پر کھڑی زبر ہے یا کھڑا زبر ہے, ایک الف کھینچنا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ذال کا مخرج بتا دیتا ہوں آپ کو, یاد رکھیں. زبان کا سرا جب اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگتا ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں, سا ذال ظا. کتنے حروف ادا ہوئے؟ 3. سا سا ذال ذال ظا. ظا. اچھا یہی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں میں لگ جائے تو ادا ہوں گے تا دال طا. کون سے حروف ادا ہوں گے؟ تا دال طا. یہاں پر بھی آپ کو دال نظر آ رہا ہے, یہ دال ہے. تا نظر آ رہا ہے, یہ تا ہے. اور تا دال اور طا نظر نہیں آ رہا تو طا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ کبھی آئے گا. اور یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں, تا دال طا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے, اور سا ذال ظا زبان کا سرا اور سامنے اوپر والے دانتوں کے کناروں سے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. بذالک, اب یہاں پر لام کے نیچے زیر ہے, کاف پر زبر ہے, حرکات کو نہیں کھینچیں گے. بعض بچے بڑے بذالک بذالک کاف کی زبر کو کھینچ دیں, بذالک بذالک, وہ کھڑی زبر تھے اس کو نہیں کھینچا تو کہیں نہ کہیں غلطی کر دیتے. تو غلطی نہیں کرنی, آپ نے صحیح پڑھنا ہے بذالک. بذالک. گڈ. لام کے نیچے زیر ہے, کاف پر زبر, حرکت کو نہیں کھینچیں گے, ٹھیک ہے. اور کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. کس کا مخرج ہے؟ کاف کا. کس کا مخرج ہے؟ کاف کا. سب مل کر بولیں, کاف کا. کاف کا. جی ہاں. اچھا قاف جو موٹا قاف ہوتا ہے نا, یہ اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ, ٹھیک ہے. زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ, یہ قاف کا مخرج. اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ. کیا کہتے ہیں؟ لہویہ. حروف لہویہ. گڈ. اور زعیم میں زا کی ادائیگی دیکھیں, یہاں ذال تھا, یہاں زا ہے. ذال اور زا دونوں میں بہت فرق ہے. ذال بغیر سیٹی والا ہے, زا سیٹی والا ہے. آپ کو پہلے بتایا بھی تھا, سین کا مخرج, زا کا مخرج اور صاد کا مخرج, تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. زا سین صاد. زبان کی بالکل باریک نوک اور دونوں دانتوں کے اندرون کنارے. دونوں دانتوں سے مراد اوپر اور نیچے, نیچے والے دانت سے زیادہ تعلق ہے, ثنائے سفلا کہتے ہیں. اور ثنائے علیہ یعنی اوپر والے دانتوں سے کچھ ٹچ مارتا ہے, کچھ, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے زا سیٹی کے ساتھ. زعیم, زعیم میں عین باریک رکھیں گے,
یا سنگ سے پہلے زیر یا مدہ ہے، میم پر جب وقف کریں گے تو ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ حرف مدہ کے بعد عارضی طور پر ہم نے میم کو ساکن کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں مد عارض ہونا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم 1 الف 2 الف 3 الف تک، یعنی بہتر یہ ہے 2 2.5 3 الف اس کو کھینچ کر پڑھیں. سلہم ایہم بذالک زعیم. سلہم ایہم بذالک زعیم. بذالک زعیم، زا کی ادائیگی، یہ زا ہے، آپ نے یہ تو صحیح پڑھا، یہ غلط پڑھا. سلہم ایہم بذالک زعیم. سلہم ایہم بذالک زعیم. گڈ. زعیم میں اور زا کی ادائیگی کلیئر کریں. ام لہم شرکاء. ام لہم شرکاء. ام لہم شرکاء. ام لہم شرکاء. آخر میں حمزہ کو ساکن کرنا ہے. شرکاء. شرکاء. گڈ. تو حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے، جھٹکے سے ادا کریں گے. فَلْيَأْتُوا. 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 دیکھیں یہاں پر بھی حمزہ آ رہا ہے، یہ الف کے اوپر جزم آ جائے یہ حمزہ بن جاتا ہے. اب یہاں جھٹکا دینے. فَلْيَأْتُوا فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ. بِشُرَكَائِهِمْ. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ. إِن كَانُوا إِن كَانُوا صَادِقِينَ. 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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. گڈ، ماشاء اللہ. اب آئیے ان کے قواعد بھی سمجھتے ہیں. ام میں حمزہ، یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس پر زبر آ گیا. ام لہم، میم ساکن کا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد لام، جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفی، میم ساکن کے بعد با آ جائے فا شفی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، یہاں لام آ رہا ہے، یہاں میم ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، یہاں میم ساکن کے بعد حمزہ آیا تھا، تو جب بھی میم ساکن کے بعد یہاں بھی حمزہ آ رہا ہے، جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو ہوتا ہے اظہار شفوی. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفی، یعنی غنہ نہیں کریں گے. ام میں بھی اظہار شفی، لہم میں بھی اظہار شفی، غنہ نہیں کریں گے. لہم میں لام پر زبر ہے، حرکت کو نہیں کھینچتے. لہم ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے. شین، شین یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ہاں، جیم شین یا، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. جیم شین یا، وسط زبان وسط تعلق، یعنی زبان کا درمیان تعلق کا درمیان. تو اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے شین کے اندر، اس کو کہتے ہیں تفشی. کیا کہتے ہیں؟ تفشی. یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا. کیا ہوتا ہے؟ منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، پھیل جانا. تو دیکھیں شین جب آواز آتی ہے تو شین شین شین. اش کیا آواز آئے گی؟ اش. 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 مل کر پڑھیں اش. اش. گڈ. تو یہاں پر بھی شورکا، شورکا، شین پر پیش، را پر زبر آنے کے را پور ہو جائے. کاف باریک رکھیں گے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا، مد متصل ہوگا، اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی بتا دوں، یہ جو آپ نے 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، دیکھیں یہاں بھی جیم پر 3 نقطے ہیں، یہاں پر بھی جیم پر 3 نقطے ہیں. اس کو کہتے ہیں معانقہ. معانقہ کہتے ہیں، مع بھی کہتے ہیں. مع معنی ساتھ ساتھ، یہ ساتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں. معانقہ یعنی ملنا. اس آیت کا یہ جو حصہ ہے نا، اس کا تعلق معنوی لحاظ سے اس سے بھی ہے اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے. اگر آپ یہاں سے پڑھتے ہوئے آئے اور آپ نے یہاں وقف کیا تو بھی صحیح، اور آپ نے یہاں وقف کر دیا اور یہاں سے آپ پڑھتے ہوئے گئے اور پوری آیت پڑھ دی تو بھی صحیح. تو اگر آپ نے پوری آیت دونوں کو ایک ساتھ پڑھ دیا تو بھی صحیح، اور اگر کسی نے وقف کر لیا یہاں پڑھ کے یہاں بھی وقف کر لیا تو بھی صحیح ہے. مگر بہتر یہ ہے کہ آپ نے یہاں وقف کیا ہے تو اب اس حصے کو آپ اس سے ملائیں، ٹھیک ہے، یا اس حصے کو اس سے ملا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. جب یہاں وقف کریں گے
تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حمزہ ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے ام لہم شرکاء. ام لہم شرکاء. گڈ. فلیأتوا. فلیأتوا. فا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. یأتو، یہ الف نہیں حمزہ، اس کو ہلائیں گے. فلیأتوا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. فلیأتوا. 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 تا و پشتو واو مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. بشرکائہم، بشرکائہم میں باقی نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. شین پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے، را پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے. مگر یاد رکھیں شین پر پیش آنے کی وجہ سے ہونٹ گول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور کاف علی ضرب کا علی مدہ ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل. کیا ہوگا؟ مد متصل. مد متصل کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اسی طرح مد منفصل کو بھی 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور مد لازم آتا ہے تو اس کو 3 الف 6 حرکات یعنی 6 حرکات اس کو کھینچ کر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بشرکائہم میں حمزہ کو خوب واضح کریں گے. ہم میم سائی کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ، اور ان کانوں میں اخفا ہوگا. نون ساکن کاف حرف اخفا قاعدہ. اب دیکھیں قاعدہ تبدیل ہو گیا. یہاں نون ساکن ہے، یہاں کہتا ہے میم ساکن، یہاں نون ساکن. نون ساکن کے قاعدے ہیں 4. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. اور میم ساکن کے قاعدے ہیں 3. کتنے قاعدے ہیں؟ 3. نون ساکن کے قاعدے 4، میم ساکن کے قاعدے 3. آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا کانو، کاف الف زبر کا الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. نو واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے. صادقین میں صاد حرف مستعلیہ میں سے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے. ایکسٹرا موٹے حروف کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. صاد، ضاد، طا، ظا. مل کر پڑھیں صاد، ضاد، طا، ظا. آپ نے یاد رکھنا ہے صاد بھی موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے. کھڑا زبر ہے اس کا، یہ الف بھی صادقین. یہ الف بھی، الف جو ہے کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے الف مدہ کے، تو اس کو بھی موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، دال کے نیچے زیر حرکت کو کھینچے ادا کریں گے. صادقین میں قاف کو موٹا رکھنا ہے زبان کی جر اور تعلق کے نرم حصے سے، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے. وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. کیوں ہوگا؟ حرف مدہ ہے، اس کے بعد سکون عارضی آ گیا ہے. عارضی طور پر ہم نون کو ساکن کر رہے ہیں، اس لیے ہوگا مد عارض. آئیے پھر اس آیت کو، پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھیں گے. جب آپ کو زیادہ پڑھنا ہو تو آپ سانس کو ایسے کھینچ کر پڑھیں گے تو آپ پورا پہنچ جائیں گے. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ القلم کی آیت نمبر 40 اور 41 2 آیتیں پڑھی ہیں. آپ نے بھی سنی، توجہ کے ساتھ سنی ہوں گی. امید ہے اچھے انداز سے پڑھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے مزید توجہ کے ساتھ سننا ہے. ابھی پڑھنا نہیں، آپ توجہ سے سنیں اور اپنی غلطیاں درست کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، دیکھا اچھے انداز سے. دیکھنا ہی نہیں ہے، کوشش کرنی ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور اچھے انداز سے آگے بڑھنا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہاں موجود بچوں کے درمیان ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے. حدر میں ترتیل میں ہی بچے پڑھتے ہیں اور قواعد اور مخارج کا مقابلہ بھی ہوتا ہے. آئیے پہلا سوال کرتے ہیں ٹیم اے سے. ٹیم اے تیار ہے؟ جی. ٹیم بی تیار ہے؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے سے. سلہم، ہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ٹیم اے بتائیے.
ایزی قاعدہ. ٹیم اے والے خاموش ہیں, سوچ رہے ہیں. میم ساکن کا قاعدہ ہے جی. اظہار شفوی. اظہار ہوتا ہے یا اظہار ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. عمر حیات, پیارے بچے یہ بتائیے کہ اظہار شفوی ہے, ادغام شفوی ہے, اخفاء شفوی ہے؟ اظہار شفوی ہے. پکا؟ جی. کتنے الف کا غنہ کریں گے؟ 2 الف کا 3 الف کا؟ نہیں کریں گے. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیا. اگلا سوال ٹیم بی سے, تیار ہو جائیے. ایہم, ہم میں کون سا قاعدہ؟ سل ہم میں کون سا قاعدہ تھا؟ انہوں نے بتایا. اب اگلا قاعدہ آپ بتا دیجئے. مائک دیجیے گا اس بچے کو مائک دیجیے گا. جی آپ ہی بتائیے. جی نام بتاؤ پیارے بچے. محمد معاویہ. محمد معاویہ. آپ ادھر بتا رہے ہیں, آپ سے پوچھ لیتے ہیں. چلے آپ بتائیں. آپ ہاتھ کھڑا کرتے کہ میں بتاؤں گا قاری صاحب, تو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں. جی بتائیے. اخفاء شفوی. سوچ لیں. سوچ لیا. ایسے نہ ہو غلط بتا دیا, ان کو غلط بتا رہے ہیں, خود بھی غلط بتا دیں. میم سائن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے. کون کون سے؟ ادغام شفوی, اخفاء شفوی, اظہار شفوی. یہاں اخفاء شفوی ہو رہا ہے. جی. کیوں ہو رہا ہے اخفاء شفوی؟ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. میم سائن بار اس وجہ اخفاء شفوی ہوگا. اور جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ محمد معاویہ نے اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں. اگلا سوال ٹیم اے سے پوچھا جائے گا. بذالک, بتائیے کاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ عمر حیات نے ہاتھ کھڑا کیا. جی آپ ہی جواب دیجئے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. جواب بالکل غلط ہو رہا ہے. غلط ہو گیا ہے. تالو کے سخت حصے سے. تالو کا سخت حصہ صرف آپ بتانا چاہیں؟ درمیان. ان کو دو مائک دو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فہام. محمد فہام. محمد فہام بھائی جلدی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. اللہ, زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. عمر حیات کہہ رہے تھے زبان کے درمیان اور اوپر تالو کے درمیان سے. عمر حیات کا جواب بالکل غلط ہو چکا تھا, اور محمد فہام بھائی کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. جی ہاں, زبان کی جڑ اور اوپر تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے, 10 پوائنٹ ہیں ٹیم بی کے. اگلا سوال بھی ٹیم بی سے, بتائیے. بذالک, زعیم, زا کا مخرج کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے. کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد آ رہا. ادھر ادھر کوئی نہیں آ رہا. جلدی بتائیے. جی عمر حیات نے ہاتھ کھڑا کیا. جی آپ بتانا چاہیں بتائیں. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے درمیان والے حصے سے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے درمیان والے حصے سے. زبان کی نوک دونوں دانتوں کے دونوں درمیان والے, دانتوں کے کنارے سے. دونوں دانتوں کے اندرون کنارے سے. اور جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ, ٹیم بی جواب نہیں دے سکی, اور ٹیم اے سے محمد حسنین نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ادھر ہو چکے ہیں. ادھر ہیں کتنے؟ 10 پوائنٹ. آخری سوال ہے ٹیم اے سے, آخری. یہ بتائیں ام لہم شرکاء, یہ شرکاء کی مد کون سی ہے؟ مد متصل. سوچ لیں حسنین بھائی. سوچ لیا. سوچ لیا. جی. مد متصل سوچ لیا. جی. اور جواب بالکل درست ہو گیا. سبحان اللہ. اور ٹیم اے نے 40 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں, اور ٹیم اے کے 10 پوائنٹس. اللہ, اب کیا ہوگا ٹیم بی؟ ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹس, ٹیم اے کے تو ہیں 40 پوائنٹس, اور ٹیم بی کے 10 پوائنٹس. اگلا سوال, آخری سوال ٹیم بی سے, بتائیے. فَلْيَأْتُو, یہ فَلْيَأْتُو میں کیا ہوا؟ مشورہ کریں. فَلْيَأْتُو, ہم ان سے پوچھیں گے. یہ کونے والے بتائیں یا آگے والی یہ بتائیں؟ آپ دونوں میں سے جو جواب دیں. نام بتائیں پیارے بچے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عباد. محمد عباد. کچھ یاد آ رہا ہے, کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ فَلْيَأْتُو, دیکھیں کیا ہو رہا ہے پیارے بچے. فَلْيَأْتُو, یہاں پہ حمزہ ساکن ہوگا, یہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے. حمزہ ساکنہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے. اور محمد معاویہ نے آپ کی جو ہے تھوڑی سی مدد کی تھی, ایسے ہی ہے؟ جی. اور آپ ان کی مدد سے کامیاب ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. جواب بالکل درست ہو چکا ہے, اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے. مگر
پھر بھی آپ کی ٹیم پیچھے ہے، 20 پوائنٹس پیچھے ہے۔ آج کا مقابلہ 20 پوائنٹس کی لیڈ کے ساتھ ٹیم اے جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ اب ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے محمد ابشام بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلہم ایہم بذالک زعیم، سلہم ایہم بذالک زعیم، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ ترتیل میں ہمارے ساتھ محمد حسنین بھائی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلہم ایہم بذالک زعیم، سلہم ایہم بذالک زعیم، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے محمد ابشام بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد حسنین بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں مزید اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ آمین۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو بھی اللہ پاک اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تھوڑی جو غلطیاں ہیں حسنین بھائی وہ آپ نے درست کرنی ہے، اسی طرح ابشام بھائی آپ نے بھی اور اچھا انداز اپنائیں اور کوشش کریں۔ کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا۔